اسی سلسلے کے یعنی کہ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اس کو شیئر کرنے کے لیے، اور یہ کون سے مسائل ہیں جن کا ہم آج کل شکار ہیں، اسی کے متعلق ہم کچھ بات جو ہے نا وہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری میں ہم ان کی شان میں درود کا جو نذرانہ ہے وہ پیش کرتے ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری کرواتے ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی سب میرے ساتھ نذرانہ درود و اسلام کا پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آج کا جو میں نے موضوع چنا ہے وہ ہے مسائل کا حل۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، استغفار کا وقت ہے۔ جی ہاں، استغفار توبہ کا، بد امنی، قتل و غارت اور مہنگائی عذاب ہی عذاب ہیں۔ مسجد شریف میں نماز پڑھنے کے دوران دھماکہ ناقابل فہم اور ناقابل یقین اور ناقابل قبول، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد، جہاں 5 وقت اذان اور 5 وقت باجماعت نماز، ایسی مساجد کبھی مسجد درار کے حکم میں آ سکتی ہیں۔ یہاں آواز بلند کرنا حرام، وہاں اندھا دھماکہ اور اندھی قتل و غارت۔ مسلمانوں کے دل سے جو مسجد کی حرمت ہے وہ نکل جائے گی، مسلمان کے دل دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمدردی نکل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ مسلمانوں، توبہ استغفار کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ توبہ کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہر وقت چلتے پھرتے اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ میں اپنے مدرسے میں کچھ معصوم بچوں کو دیکھتی ہوں نا، تو وہ قرآن مجید حفظ کر رہے تھے مگر اداس اور پریشان۔ معلوم ہوا کہ ان کے والد پولیس میں تھے اور اندھا دھند لڑائی میں مارے گئے۔ والد کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچے کو عالم بنائیں۔ بچوں کی ماں نے والد کی خواہش کی تکمیل کے لیے بیوہ ہونے کے باوجود بچوں کو مدرسے میں بھیج دیا، اور معصوم اور بہت ہی معصوم بچے جن کے والد اس اندھی جنگ میں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے، وہ بھی قرآن مجید حفظ کر رہے تھے۔ وہ بھی اداس تھے، پریشان اور بکھرے۔ کاش دلوں میں کلمہ طیبہ کا احترام ہوتا تو دونوں فریق مل بیٹھ کر بات چیت سے مسائل کو حل کر لیتے، مگر 9/11 کے بعد غیروں کی بھڑکائی ہوئی آگ کو کچھ لوگ خرید لائے، اور اب مسلمان ایک دوسرے کے اوپر ہم اسی آگ کے جلتے انگارے پھینک رہے ہیں۔ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان مر رہا ہے اور ظالم کفار ہنس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمان پر رحم فرمائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ہر وقت استغفار کریں۔ ملک میں عوام کی طرح روپے کی قدر بھی ایک دم 45-40 روپے کم ہوئی۔ حکومتی ایوانوں نے خبر اڑی آئی کہ پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ظالم کے منہ سے حرص و لالچ کی رال ٹپکنے لگی۔ وہ پیٹرول روک کر بیٹھ گئے۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اگر مسلمان کے دل سے مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہوتی تو پیٹرول پمپوں والے خود اعلان کرتے کہ بھائیو آؤ جلدی تیل لے جاؤ، ممکن ہے رات 12 بجے یہ مہنگا ہو جائے۔ مگر تاجروں نے اپنی تجارت سے اسلام کو نکال دیا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کی جیب سے ایک دوسرے کی جیب سے زیادہ مال لوٹنے کو وہ جرم اور گناہ نہیں سمجھ رہے۔ چنانچہ وہ تیل کو روک کر بیٹھ گئے تاکہ رات 12 بجے کے بعد نئی مہنگائی کے ساتھ پرانے تیل کو بیچ سکے۔ اگر اس وقت کوئی درد دل رکھنے والا حکمران ہوتا تو وہ ان ذخیرہ اندوزوں کو پکڑتا، روکتا اور سزا دیتا، مہنگائی کے اعلان سے پہلے قوم سے خطاب کرتا
اور قرآن مجید اور احادیث نبیہ سنا کر مسلمانوں کو مسلمانوں کے حقوق یاد دلاتا۔ وہ ایک ملک کے باشندوں کو ان کی باہمی ذمہ داریوں درد کے ساتھ یاد دلواتا، یعنی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو یاد کرواتا۔ وہ تاجروں کو سمجھاتا کہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے اور لوگوں پر مصنوعی مہنگائی مسلط کرنے کی سزا قیامت کے دن آگ ہے۔ وہ عوام کو سمجھاتا کہ کوئی اپنی ضرورت سے زیادہ تیل نہ لے، پھر اس کے کارندے نگرانی پر نکل جاتے۔ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں، یعنی کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ حضرت سلطان الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں پر رحم فرماتے ہیں نا تو انہیں اچھے حکمران عطا فرماتے ہیں۔ اس زمانے میں اگرچہ منگولوں اور تاتاریوں کا فتنہ زوروں پر تھا، مگر مسلمانوں میں دین موجود تھا۔ وہ تو بااستغفار کرنے والے مسلمان تھے، تو انہیں حضرت سلطان الدین خلجی جیسے نصیب یعنی کہ حکمران نصیب ہوئے۔ وقت کی برکت دیکھے کہ جس سال ترکوں کے کائی قبیلے کے ایک خیمے میں سردار ارطغرل کے گھر عثمان غازی کی ولادت ہوئی، تو اسی کے چند سال بعد دلی میں شہاب الدین مسعود کے گھر علاء الدین خلجی پیدا ہوئے۔ عثمان غازی کی ولادت 1259 میں ہوئی، جبکہ علی یعنی سلطان علاء الدین خلجی کی 1266 میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں خلجی سلطنت اور ترکی میں عثمانیہ سلطنت تقریباً ساتھ ساتھ ہی قائم ہوئیں، اور ان دونوں نے تاتاریوں کو عبرتناک سزائیں دی اور ساتھ ان کو شکست بھی دی، یعنی کہ شکست کی صورت میں ان کو عبرت سکھائی نا، ان کو بتایا۔ سلطان علاء الدین خلجی 3 سال کی عمر میں یعنی 30 سال کی عمر میں آپ سلطان ہند جو ہے وہ مقرر ہوئے۔ ان کے پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے چچا اور سسر یعنی کہ جو ان کے سسر ہیں نا سلطان جلال الدین خلجی کو قتل کیا تھا۔ یہ الزام جھوٹا اور بے بنیاد ہے، جبکہ اس سے بڑا اور جھوٹا الزام سلطان پر یہ لگایا گیا کہ انہوں نے اب ایک عورت رانی پدمنی جو ہے کو حاصل کرنے کے لیے راجپوت راجہ رتن سے جنگ کی۔ جھوٹ اور سراسر یہ جھوٹ ہے۔ رانی پدمنی کا یہ قصہ جو ہے یہ سلطان کی وفات کے تقریباً 200 سال کے بعد کا ہے۔ ایک افسانے کے طور پر اس زمانے کے کسی منٹو کے گھر سے گھڑا گیا ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی تو ایسا اللہ والا تھا کہ حضرت امیر خسرو نے اس کی شان میں قصیدے کہے ہیں، اور ان کی فتوحات کی یعنی کہ پوری کتاب جو ہے خزائن الفتوح اس کا نام ہے، لکھی ہے، اور اس میں سلطان علاء الدین کو سکندر ثانی کا لقب دیا گیا ہے۔ سلطان بہت بہادر، شہسوار اور صاحب حکمت اور بابرکت انسان تھا۔ اس نے آج سے پورے ہندوستان، پاکستان اور نیپال پر تقریباً 20 سال ایسی حکومت کی کہ جسے آج بھی بطور مثال دیکھا جا سکتا ہے اور یاد رکھا جاتا ہے۔ سلطان کے زمانے میں منگولوں نے ہندوستان پر 30 سے زیادہ بار حملے کیے، مگر سلطان اور اس کی ایک بھائی اور ایک اور جانسار ظفر خان نے ان حملوں کو بری طرح سے پسپا کیا اور منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ سلطان اگرچہ کارنامہ سر انجام نہ دے سکا تو آج پورے برصغیر کی شکل ہی کچھ اور ہوتی۔ سلطان خود جنگوں میں نکلتا تھا اور اس نے عمر بھر کبھی شکست نہیں کھائی۔ وہ چونکہ مسلمان تھا، ایک سچا مسلمان، تو اس نے مودی کی مشرق حکومت اسے بھی بدنام کرنے کی ہر کوشش میں لگی رہتی تھی۔ یہ جو حکومت تھی نا وہ ہر کوشش میں لگی رہتی تھی۔ فتوحات کے علاوہ سلطان کا بڑا کارنامہ مہنگائی کا خاتمہ اور پورے ملک کی مارکیٹ کو قابو کرنا تھا۔ دراصل سلطان کو ہر وقت اپنی رعایا کی خوشحالی کی فکر رہتی تھی، اور ساتھ ہی اس کا یہ ذوق بھی پختہ تھا کہ ملک کی فوج جو ہے بہت بڑی اور بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ طاقت نہ ہو تو صرف معاشی ترقی پانی کا ایک بلبلہ ہوتی ہے، اور بغیر معاشی ترقی کے طاقت ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ سلطان نے ایک بار ارادہ کیا کہ اپنے سارے خزانے لوگوں میں تقسیم کر دے، اور فتوحات کی وجہ سے سلطان کے پاس خزانوں کی کمی نہیں تھی۔ یہ جو کوہ نور ہیرا ہے یہ بھی سلطان نے ہی حاصل کیا تھا اور وہی اسے دلی لایا تھا۔ جب انگریز چوروں نے
یعنی کہ جب جو انگریز ہیں انہوں نے ہندوستان میں قبضہ کیا تو وہ ہیرا جو چرا کر لے گئے اور برطانیہ لے گئے، جو ابھی تک لندن میں موجود ہے۔ سلطان نے اسے اپنے ارادے یعنی اس ارادے کی خبر ایک اللہ والے کو دی اور عرض کیا کہ مجھے یہ حکمرانی اپنی رعایا کا خیال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، چنانچہ میں سارا مال تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ صاحب حکمت اللہ والے نے فرمایا کہ اس طرح تو عوام کو پس چند روزوں کا فائدہ ہوگا، یعنی چند روز وہ یہ سارا مال کھائیں گے۔ آپ کوئی ایسا نظام بنائیں کہ لوگوں کی یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کی بنیادی جو ضروریات ہیں، چیزیں ہیں، وہ انہیں ہمیشہ میسر رہے اور سستی ملے۔ سلطان نے یہ مشورہ قبول کیا اور پھر مارکیٹ، بازار اور دکانوں کا ایسا نظام بنایا کہ آج تک اس نظام کو رشک کی یاد سے دیکھا جاتا ہے، یعنی رشک کی نگاہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے۔ گزشتہ سال BBC نے ایک پرانی دستاویز سے سلطان کے زمانے میں مارکیٹ کے ریٹ حاصل کیے اور انہیں شائع کیا۔ آٹے سے لے کر گھوڑے تک، دال سبزی سے لے کر گائے بکری تک ہر چیز سستے داموں میں میسر تھی۔ ذخیرہ اندوزی اور بروکری یعنی دلالی پر سخت پابندی تھی۔ نظام کی نگرانی کے لیے امانت دار افراد کی شورا تھی، یعنی ایک جماعت تھی، اور جاسوسی کے لیے چھوٹے بچوں کی ایک پوری فوج تھی۔ آج کے امریکہ اور روس سے بڑی سلطان کی حکومت میں ہر جگہ ہر چیز ملتی تھی اور پورے ملک میں ایک ہی قیمت اور ایک ہی ریٹ تھا۔ سلطان نے اپنی رعایا کو خوش کرنے کا عزم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی اور انہیں طریقہ عطا فرما دیا۔ سلطان کی وفات کے بعد کافی عرصہ تک ملک میں یہی نظام چلتا رہا اور اس نظام کی وجہ سے بڑی فوج بنانا اور چلانا بھی آسان ہو گیا۔ سلطان خود زیادہ پڑھا لکھا تھا اور یعنی کہ وہ خود زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، مگر بلا کا بہادر اور سخی تھا۔ وہ مشورے کی طاقت پر یقین رکھتا تھا، اس لیے اس نے اپنے محل میں اور آس پاس بڑے بڑے علماء، صوفیہ اور اہل حکمت کو جمع کر رکھا تھا۔ وہ اولیاء اللہ کا قدردان تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں اس کو نصیب تھیں۔ حضرت خواجہ صاحب سے خط و خطابت بھی رکھتا تھا، مگر اس کی بے حد خواہش کے باوجود حضرت خواجہ صاحب نے اس سے ملاقات نہیں فرمائی اور لاکھوں کے لشکر کا مالک سلطان اس بارے میں بے بس رہا اور اس نے اپنی ناک یا عزت کا مسئلہ نہیں بنایا۔ ہر طرف اور ہر قدم پر فتوحات کی وجہ سے ایک بار سلطان کو اپنی ذات کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہوئیں تو اس نے آس پاس موجود جو علماء کرام تھے اور صوفیہ کرام نے انہیں تنبیہ کی، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ میں یہ غلطی موجود ہے، جس پر وہ فوراً بیدار ہوا اور وہ گمراہی سے بچ گیا۔ سلطان بہرحال ایک انسان ہی تھا، اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، مگر مجموعی طور پر اس کی خوبیاں زیادہ تھیں اور وہ عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ سارے واقعات کو سنانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تاتاری یہاں قابض ہو جاتے اور یہاں کے خزانے ان کے ہاتھوں میں لگ جاتے تو وہ کتنا فساد پھیلاتے اور کتنی نسلیں، قومیں اور علمی خزانے کو تباہ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ سلطان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنی رحمت اور کرام کا اونچا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موجودہ امت مسلمہ میں مومن، مخلص، بہادر، شاہ سوار اور اپنی عوام کا خیال رکھنے والے حکمران عطا فرمائے، ایسے حکمران جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نسبت سے فیض یاب ہوں، آمین۔ میرا آپ سب کو یہ پورے واقعات کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان لوگوں پر الزام بھی لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ایک اور اچھا کام ہم یہ کریں کہ ہم اپنے لیے توبہ استغفار کریں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی قوم، یعنی جس طرح کے ہم عوام ہوں گے اس طرح کی ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ ہم پہ قابض ہوں گے۔ اس کا مطلب بات سمجھ میں یہ آئی کہ شاید ہمارے ہی کچھ اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم پر یہ ساری چیزیں مسلط ہو رہی ہیں۔ کیوں کہ کسی حکومت کا وزیر اعظم یا بادشاہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی عوام کو مہنگائی کروں یا ان کو تنگ کروں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ میں نے سارے کام کیے تو کیا ہوگا، میری کرسی چلی جائے گی۔ تو اس لیے سارا الزام ہم ان پہ ڈال کے تو اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں سمجھ سکتے۔
تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم، کیونکہ یہ جو ریٹ لسٹ ہے یہ اوپر کی طرف سے آ رہی ہے، ہم جو اوپر بھیج رہے ہیں اپنے مار وہی کچھ نیچے آ رہا ہے، تو آج ہر مسلمان کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، ہم سے پہلوں سے جو گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ جو ہماری آئندہ نسلیں موجود آئیں ان سے جو گناہ ہو جائے، ہم سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی کریم ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ چیز بہت ہی پسند ہے، کیونکہ میرے رب کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن میرے رب کے پاس توبہ نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، آنسو اور آہیں نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، تو کیوں نہ ہم اس سرمایہ کو خرچ کر کے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کریں، اور سودا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ہم پر رحم فرما، ان کے بدلے ہم پر کرم فرما، ان کے بدلے ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں انڈیل دے۔ تو میری ساری گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنی دوسروں پر نظریں دڑھانے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے، چند لمحوں کے لیے اپنے آپ پر اگر نظر دڑھا لیں گے تو پھر میرے نہیں خیال کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے، کسی کو کچھ بھی الزامات لگائیں گے، لیکن جب ہم توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کی ذات سے کریں گے تو مجھے اپنے رب کی ذات پر 100% یقین ہے کہ میرا رب قبول فرما کے ہماری معافی کو اور ہمیں معاف فرما کر ہم پر رحم، ہم پر برکت اور اپنے نبی کے صدقے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ضرور فرمائے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے پڑھا سب سے پہلے مجھے، یا جو کچھ میں نے بولا، جو کچھ آپ تک کچھ پہنچانے کی کوشش کی، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارا مشن جو ہے، یہ ہمارا پیغام جو ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچے، میرے کسی مسلمان بھائی کی اصلاح ہو جائے، کسی بہن کی اصلاح ہو جائے، کسی بزرگ کی اصلاح ہو جائے، تو سمجھے یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور آپ لوگ اس کو آگے سے زیادہ شیئر کیا کیجیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ نیکی پھیلائیں گے تو انشاءاللہ جتنی برکتیں دونوں یعنی کہ دوسروں میں ہم بانٹیں گے نا، وہ سب سے پہلے پلٹ کے ہماری طرف ہی آئیں گے۔ تو ہم مسلمان ہیں، چونکہ اس ٹائم جو ہے یہ مسلمان کا ایک فرض ہے کہ وہ اٹھے اور اس چیز کی نیت پکی کریں کہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے اپنے مسلمان کہیں بھی ہیں ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو آپ سب سے بھی استغفار کی درخواست ہے کہ آپ ضرور کریں، تو انشاءاللہ ہم اپنی زبانوں کو ہر وقت استغفار سے تر رکھیں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔